ہر بندے سے عزت سے بات کرنی ہے، ہر بندے کا خیال رکھنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے. اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ نارملی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم قریب نہیں بٹھاتے کیونکہ کپڑے صاف نہیں ہوتے ہیں، زیادہ مشہور بھی نہیں ہوتے، بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ پرا گندا بال، میلے کچیلے کپڑے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا، جو نہ آئے تو کوئی نوٹس نہیں کرتا، کہیں رشتہ بھیجے تو کوئی رشتہ نہیں دیتا، یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی زمانے میں. آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لے تو رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے، یعنی وہ ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ پورا ہو جائے گا. تو کسی غریب کسی بھی شخص کو حقیر نہ سمجھو. غریب کا دل واقعی بڑا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو بڑا حوصلہ دیا ہے. اب آپ اس کو اگر چیک کرنا چاہیں نا، مکہ مدینے آپ بھی جاتے ہیں، اللہ آپ کو مجھے بار بار حاضری عطا فرمائے. آپ آس پاس دیکھا کریں، خاص طور پہ جب پاکستانی بیٹھے ہوں نا اور کبھی انٹرویو لیا کریں، اکثر آپ کو ان میں غربا نظر آئیں گے. کوئی نوکری کرنے والا ہوگا، کوئی چھوٹا سا دکاندار ہوگا، ٹھیلا لگانے والا ہوگا، الیکٹریشین ہوگا، پلمبر ہوگا. بھائی آپ کیسے آئے؟ کوئی کہے گا میں 4 سال سے پیسے جمع کر رہا تھا، تھوڑے 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 پیسے جمع ہوئے مکہ مدینے آ گیا. بوڑھے ماں باپ ملتے ہیں، کہتے ہیں 25 سال سے پیسے جمع کیے، حج کرنا تھا، ہر سال حج کے لیے فارم جمع کرانے جاتے، پیسے بڑھ جاتے تھے، کرتے کرتے اب پہنچے ہیں. یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا دل ہے کہ جتنی جمع پونجی ہے سب خرچ کر دیا، خالی ہو کر جا رہے ہیں. مگر یہ امید ہے کہ سرکار آئے ہیں جھولیاں بھر کر جائیں گے، اللہ کے گھر آئے ہیں ضرور کرم ہوگا. یہ کریج ہے، یہ حوصلہ ہوتا ہے ان لوگوں میں. اور اس بات کو سمجھیے گا، اللہ کی راہ میں جو ہے نا یہی دیکھا جاتا ہے، کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اور نبی پاک کی حدیث کے سے اس بات کو سمجھو. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب ذرا کیلکولیشن والی بات کر لوں نا. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 1 لاکھ سے بڑھ گیا. اب بتائیے یہ کیسے پاسبل ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہو جائے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، صحابی نے عرض کی حضور یہ کیسے پاسبل ہے کہ 1 لاکھ سے بڑھ جائے؟ فرمایا ایک شخص آیا، اس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے اس میں سے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 لاکھ درہم خرچ کیا. اور ایک شخص آیا جس کے پاس 1 ہی تھا، اس نے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو کس کا بڑھ گیا؟ وہ ایک، اس کا دل بڑا تھا نا، اس کی سخاوت بڑی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ زیادہ ہے. اب وہ شخص گیا، آقا نے کہا کدھر رہ گئے تھے؟ کہا میں جا رہا تھا، اللہ کے ولی حضرت منصور بن عمار موجود تھے، 4 درہم کا انہوں نے اعلان کیا، کہا 4 دعائیں دوں گا، میں نے پیسے سارے دے دیے. کہا اچھا کیا دعائیں کروائیں؟ کہا پہلی دعا تو میں نے یہ کروائی کہ حضور دعا کر دیں غلامی سے آزاد ہو جاؤں. آقا کہتا ہے جا میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا. دوسری کیا دعا کروائی؟ کہا میں نے دوسری دعا یہ کروائی 4 درہم کے بدلہ اچھا مل جائے. کہا ٹھیک ہے میں تجھے 4 کے بدلے 4000 درہم دیتا ہوں. کہا اچھا. تیسری دعا کیا کروائی؟ کہا میں نے تیسری دعا یہ کروائی اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے، آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے. وہ آقا بھی آقا تھا، کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی. اب کمال کا جملہ کہا اس آقا نے، کہتا ہے 3 کام میرے ہاتھ میں تھے. چوتھی دعا کیا کروائی؟ کہتا میں نے چوتھی دعا کروائی اللہ حضرت منصور بن عمار کی، وہاں جتنے حاضرین تھے ان کی، میری اور میرے آقا آپ کی اللہ مغفرت کر دے. آقا کہتا 3 کام میرے ہاتھ میں تھے وہ میں نے کر دیے ہیں، چوتھا رب کے کرم سے امید ہے پورا ہو جائے گا. رات وہ آقا سوتا ہے، خواب میں اسے ندا دی جاتی ہے کہ تو بندہ تھا، اپنے حصے کے تو نے کام کر لیے، میں ارحم الراحمین ہوں، جا میں نے تجھے، تیرے غلام منصور بن عمار اور اس محفل میں جتنے لوگ تھے سب کی مغفرت فرما دی. اب یہ واقعہ جیسے میں نے شروع میں کہا دعا کیسے کروانی ہے. دوسری بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. ہر چیز کیلکولیٹڈ نہیں چلتی ہے کہ یار اتنے دے دوں گا تو کم ہو جائیں گے، میرے تو پیسے شارٹ ہو جائیں گے نا. نہیں، یہ شارٹ نہیں ہوں گے. حساب بلے کہے گا، کیلکولیشن بتائے گی کہ پیسے چلے گئے ہیں، مگر میں اس کی مانوں گا جس کا کلمہ پڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں قسم اٹھا کر، دیکھیں نبی پاک تو جو فرمائے وہ حق ہے نا، مگر اس حدیث میں نبی پاک نے قسم کھا کر فرمایا. مضمون یہ ہے کہ میں قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا.
تو یہ طے ہے, یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ واپس آتا ہے, ملٹی پلائی ہو کر آتا ہے. ایک بہت خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو. اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ عجیب سی بات ہے. اور یہ ایک جگہ نہیں قرآن میں, اس کے علاوہ بھی اللہ نے قرض حسنہ کی بات کی. اب علماء ماشاءاللہ جو مفسرین قرآن ہوتے ہیں وہ بڑی پتے کی بڑی خوبصورت بات لاتے ہیں. علماء نے اس پر ڈیبیٹ کی کہ وائے یہ اللہ نے قرآن میں لفظ قرض کو یوز کیا. بھائی مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس 25,000 روپے رکھواؤں اور تھوڑے دنوں بعد کہوں کہ مجھے اس میں سے 10,000 دے دیں, تو آپ نے تو کوئی کمال نہیں کیا نا, میرے ہی ہیں, آپ نے واپس دے دیے. تو لیکن مجھے اور آپ کو دیا سب کو رب نے ہے, اور رب فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کرو, تو ہمارا کیا کمال تھا؟ اللہ نے تو دیا تھا. مگر یہ لفظ قرض کیوں استعمال ہوا؟ اب ذرا اس کی لاجک سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے تحفہ, میں آپ کو اٹھا کے کوئی چیز دے دوں, اب جب تحفہ دے دیا تو مجھے امید ہے یہ واپس ملے گا؟ نہیں نا, میں نے دے دیا, اس کی ملک ہو گیا. تحفہ نہیں. لیکن جب قرضہ دیتا ہوں, چھان پٹک کے دیکھ کے کب واپس دو گے, کس طرح لوٹاؤ گے, آپ نے میں نے جتنے قرضے دیے میں امید ہے کہ یہ پیسے آئیں گے. قرضہ بندہ دیتا اس لیے کہ واپس لینا ہوتا ہے. سبحان اللہ, لفظ قرآن میں یہ لفظ قرض لایا اسی لیے گیا ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقین رکھنا اللہ نے تمہیں واپس لوٹانا ہے. یہ اللہ سے سودا ہے, یہ اللہ کو قرضہ ہے, اور یہ ملٹی پلائی ہو کر ملنا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے جب بندہ صدقہ دیتا ہے نا, اب آئیے ایک اور کیلکولیشن, کیلکولیٹڈ لوگ ہیں نا, تو ایک اور کیلکولیشن. آج ہم دنیا میں معاذ اللہ کچھ لوگ تو خیر سود پر کرتے ہیں جو حرام ہے, انٹرسٹ بیس کام کرتے ہیں کہ اتنے پیسے رکھوائیں گے 10 سال بعد اتنے ہو جائیں گے. آؤ میں آپ کو ملٹیپلیکیشن کا طریقہ بتاتا ہوں. پیارے آقا فرماتے جب کوئی شخص, حدیث پاک کا مضمون ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا, اللہ اس کے صدقے کو پالتا ہے. جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو, چھوٹا سا بچڑا ہو کتنا بڑا ہو جاتا ہے تھوڑے سالوں بعد, فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے, اللہ اس کو پالتا ہے, اللہ اس میں بڑھاتا ہے. فرمایا کھجور دینے والے کو قیامت میں پہاڑ جتنا اجر دیا جائے گا. یہ یوں انکریز ہوتا چلا جاتا ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور صدقہ مصیبتوں سے بچاتا ہے, بلاؤں سے بچاتا ہے, بری موت سے بچاتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے اوپر کوئی آفت آنے والی ہے.